بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دوستو، آج کل انڈیا میں آئی فلو یعنی آنکھ آنے کی بیماری یہ خوب پھیل رہی ہے اور بڑھ رہی ہے۔ تو بہت سے حضرات پوچھتے ہیں کہ اس سلسلے میں شرعی کیا رہبری ہے، کوئی دعا ہے، کوئی اور رہبری ہے تو اس پر مطلع فرمائیں۔ تو دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بیماری ہوئی ہے تو ہم ڈاکٹر حضرات کو دکھائیں، وہ جو دوائی دے اس کو استعمال کریں، اور ڈاکٹر حضرات کی طرف سے جو احتیاطات اور جو پرہیز بتائی جا رہی ہیں اس پر عمل کریں۔ بہت سی پرہیز بتائی جاتی ہے، اس میں یہ بھی بتلایا جاتا ہے کہ یہ چیپی روگ ہے، لہذا اس روگ میں جس کو یہ بیماری ہوئی ہے وہ کسی سے آئی ٹو آئی کانٹیکٹ نہ کرے، اور جو رومال وغیرہ آنکھ وغیرہ کو صاف کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے اس کو کوئی اور استعمال نہ کرے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی احتیاطات بتلائی جاتی ہے، تو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں ایک بات ہے کہ جب ایسی کوئی بات آتی ہے تو بہت سے حضرات یہ کہہ دیتے ہیں کہ اسلام میں چیپی روگ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ حالانکہ یہ جملہ وہ کہے گا جس کے سامنے صحیح معنوں میں اسلامی تعلیمات نہیں ہیں۔ اس تعلق سے حدیثیں موجود ہے، صحیح حدیثیں موجود ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیمار اونٹ کو تندرست اونٹ کے پاس نہ لے جاؤ، اس لیے کہ اس میں اندیشہ ہے کہ یہ تندرست اونٹ کو بھی یہ بیماری لگ جائے گی۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جذامی سے، یعنی جس کو جذام کی بیماری ہو، یہ بہت خطرناک بیماری، ہلاک کرنے والی بیماری، تو کسی کو یہ بیماری لگی ہے تو اس سے ایسے دور رہو جیسے تم شیر سے دور رہتے ہو۔ تو ان روایت سے معلوم ہوا کہ اس طرح کی احتیاطات اور پرہیز یہ شریعت سے بھی ثابت ہے۔ ہاں، حدیث میں ایک یہ بھی حدیث ہے، حدیثوں میں بھی ملتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چیپی روگ ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ یقین کرنا کہ جو دوسرے کو جو بیماری ہوئی وہ اسی وجہ سے ہوئی ہے، چیپ کی وجہ سے ہوئی ہے، اس میں اللہ کا بھی کوئی دخل نہیں ہے، صرف چیپ کی وجہ سے بیماری ہوئی ہے، یہ یقین کرنا ایسا شریعت میں نہیں۔ اصل میں اس کی وضاحت یہ ہے کہ یہ یعنی چیپ یہ ایک سبب ہے، اصل بیماری تو اللہ کی طرف سے آتی ہے، لیکن چیپ ایک سبب ہے۔ جیسے دوائی ایک سبب ہے، کسی نے دوائی کھائی، اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دے دی، تو شفا دوائی کے ذریعے سے نہیں ہوئی، بلکہ شفا تو اللہ نے دی، لیکن دوائی ذریعہ بنے، لیکن ذریعے اور اسباب کے استعمال کرنے کا بھی شریعت میں حکم ہے۔ اسی طریقے سے یہ سمجھیں کہ کسی کے پاس رہنے سے کوئی بیماری آئی تو یہ چیپ یہ سبب ہے، لیکن اس میں یقین اس بات کا ہونا چاہیے کہ چاہے یہ ذریعہ چیپ بنا لیکن اصل جو بیماری آئی اللہ کی طرف سے آئی۔ تو یہاں بھی چونکہ یہ بھی سبب ہے اور دنیا دارالاسباب ہے، تو دارالاسباب میں تو یہ ہے کہ اسباب کو اختیار کیا جائے، تو یہ بھی ایک سبب ہے کہ اس طرح کا کوئی بیمار ہے اور ڈاکٹر حضرات بتلاتے ہیں کہ یہ چیپی روگ ہے، اس سے پرہیز کرے، احتیاط برتے، تو برتنی چاہیے۔ یہ بالکل شریعت کے موافق ہے، عین شریعت سے یہ بات کیا ہے ثابت ہے۔ اس طرح ایسے ہی ایک بات یہ کہہ دینا کہ چیپی روگ ایسا شریعت میں کچھ نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ ہاں، یہ جو حدیث ہے جس میں یہ ہے کہ چیپی روگ وغیرہ کا شریعت میں کوئی تصور نہیں، اس کا مطلب یہ سمجھے کہ ہم سب کچھ اسی روگ کو مان لیں کہ جو دوسرے کو جو روگ ہوا نا وہ پہلے کی وجہ سے ہی ہوا، اس میں اللہ کی مرضی کا بھی کوئی دخل نہیں، اس طرح کا یقین کر لینا، جیسا کہ زمانے جاہلیت میں لوگ اس طرح کا یقین رکھتے تھے۔ اسی لیے یہ حدیث بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ چیپی روگ وغیرہ کا کوئی تصور نہیں۔ تو اصل بات یہ ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ جو ڈاکٹر حضرات جو پرہیز بتلاتے ہیں اور جو دوائی ہے اس کو استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ اعمال بھی میں آپ کو بتلا دیتا ہوں۔ ایک عمل تو یہ ہے کہ ہم ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ یا نورو پڑھ کر انگلیوں پر پھونک کر آنکھ پر پھیر دے، تو انشاءاللہ اگر کسی کو مرض نہیں ہوا ہے اور وہ پہلے سے عمل کرے گا تو اللہ اس بیماری سے اس کی حفاظت کریں گے، اگر بیماری ہو گئی ہے انشاءاللہ اللہ اس کو شفا دیں گے۔ اسی طریقے سے اور بھی دعائیں ہیں، ایک دعا میں آپ کو بتلاتا ہوں، اس کو بھی پڑھے، نہیں ہوئی ہے وہ بھی پڑھے، اللہ انشاءاللہ محفوظ رکھیں گے، ہو گئی ہے وہ بھی پڑھے، اللہ اس کو شفا دیں گے۔ یہ دعا میں اسکرین پر لگا دیتا ہوں، آپ اس کو پڑھ لیں، اگر کسی کو منہ پر یاد نہیں ہے وہ اندر دیکھ کر پڑھ لیں، تو وہ دعا اور اس کا ترجمہ میں آپ کو بتلاتا ہوں اور اسکرین پر بھی لگاتا ہوں۔ دعا یہ ہے: اللہم متعنی ببصری واجعلہ الوارث منی
وَأَرِنِي فِي الْعَدُوِّ ثَارِي وَانصُرْنِي عَلَى مَنْ ظَلَمَنِي، جس کا ترجمہ ہے اے اللہ میری بینائی سے مجھے نفع پہنچا اور میرے مرتے دم تک اسے باقی رکھ، اور دشمن میں میرا انتقام مجھے دکھا، اور جس نے مجھ پر ظلم کیا ہے اس کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ اس کے علاوہ ایک بات کی وضاحت میں آپ کے سامنے کر لوں، وہ یہ کہ اگر کوئی دعا پڑھ رہا ہے اور اس کے بعد بھی اس کو بیماری ہو گئی یا اس کو ٹھیک نہیں ہوا، تو پھر یہ حدیث کے تعلق سے شک میں نہ پڑے، بلکہ اس میں اپنی کوتاہی سمجھے۔ ایک بات تو یہ سمجھے کہ بھائی میں نے جس یقین اور جس دھیان کے ساتھ مجھے یہ دعا پڑھنی چاہیے وہ میں نے نہیں پڑھی، اس کی وجہ سے اس دعا نے اثر نہیں دکھایا۔ یا بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بھئی جیسے دوائی ایک ذریعہ ہے ویسے دعا بھی ایک ذریعہ ہے، اصل تو شفا اللہ کی طرف سے آتی ہے، تو ہم نے دعا بھی پڑھی لیکن اللہ کی کوئی مصلحت ہے جس میں اللہ یہ بیماری رکھنا چاہتا ہے۔ بہت سی وجہ ہے، جیسا کہ اللہ ہمارے یہ بیماری کی تکلیف دے کر اللہ ہمارے درجات کو بلند کرنا چاہتے ہیں، یا ہمارے گناہوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں۔ جو بھی مصلحت ہو، اس مصلحت کی وجہ سے اللہ نے نہیں چاہا، اس کے لیے پھر اس دعا نے تاثیر نہیں دکھائی۔ تو یہ بات سوچ لے، یہ نہ الٹا کہ ہم یہ شک کرنے لگے کہ حدیث میں تو یہ ہے پھر بھی یہ دعا ہمیں اثر نہیں کی، اس طرح کے شک و شبہات میں نہ پڑے۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو یہ پوری بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ایسی بیماریوں سے اور ہر طرح کی آفتوں اور مصیبتوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، عفو و عافیت والی زندگی ہمیں عطا فرمائے، دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرمائے، دنیا بھی اچھی بنائے، آخرت بھی اچھی بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔